لطیف وعدہ ہے کہ اب تعالیٰ آپ لوگوں کے ضرر سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ نماز سے دور ہو جاتا ہے اور خود موجب عظمت ہے اور خاصہ بس آپ ایسے امور کی طرف ذرا اتفاق نہ کیجیے، اپنے کام میں لگے رہیے۔ کافر کا کام ہی ہے، اس کا کام ہی ہے کہ وہ آپ کو عبادت سے دعوت سے روکے، تو آپ کافر کے مشرک کے کہنے سے گھبرائیے نہیں، بلکہ عبادت میں دعوت میں عمل میں لگے رہیے۔ وہی نبوت کی ابتدا اور سب سے پہلے وہی صحیح ہے، تو اس کی مطلب روایت سے ثابت ہے وہ سلام کرتا اس پر اتفاق ہے کہ وہی کی ابتدا سورہ الگ جانے پر سے ہو، اور اس کی ابتدا 5 آیتیں معلوم میں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ بعد رات میں سورہ مدثر کو سب سے پہلے سورت قرار دیا ہے، اور بعد میں سورہ فاتحہ کو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جمہور سلف و خلف کے نزدیک صحیح ہے کہ سب سے پہلے سورت اقرا کی 5 آیتیں نازل ہوئی، اور دوسری حضرات کے سورہ مدثر کی پہلے سورہ مدثر کو پہلی سورت فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقرا کی 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد نزول قرآن میں ایک مجدد توقف رہا، جس کو زمانے قدر کا کہا جاتا ہے، اور وہی کی تاخیر اور توقف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب رنج و غم پیش آیا۔ اس کے بعد اچانک پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے اور سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی۔ اس وقت بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی اور برکات جبرائیل سے وہی کیفیت تاری ہوئی جو سورہ بقرہ کے نزول کے وقت پیش آئی تھی، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ اس طرح فطرت کے بعد سب سے پہلی سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، اس لحاظ سے اس کو بھی پہلی سورت کہہ سکتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کو جن حضرات نے پہلی سورت فرمایا ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ یہ مکمل سورت سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی، اس سے پہلے جب سورۃ کا مطلب آیات نہیں ہوا تھا۔ صحیح ہے کہ ایک طویل حدیث ہے اور وہی کی ابتدا کا واقعہ اس طرح بیان ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ وہی رؤیا صالحہ یعنی سچے خوابوں سے شروع ہوا، جس کی کیفیت یہ تھی کہ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے ہیں بالکل اسی کے مطابق خواب پیش آتا، اور اس میں کسی تعبیر کی ضرورت نہیں تھی۔ صبح کی روشنی کی طرح واضح طور پر خواب میں دیکھا ہوا واقعہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق سے یکسوئی اور خلوت میں عبادت کرنے کا داعیہ قوی پیش آیا، جس کے لیے آپ نے غار علاقے کا سبق فرمایا۔ یہ غار کا نام ہے پاکستان جنت البقیع سے کچھ آگے ایک پہاڑ پر ہے، جس کو جبل نور کہا جاتا ہے، اس کی چوٹی دور سے نظر آتی ہے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ غار میں جا کر رات کو رہتے اور عبادت کرتے جب تک کہ اہل و عیال میں خبر کی ضرورت پیش نہ آتی، وہیں مقیم رہتے اور اس وقت کے لیے آپ ضروری توشہ لے جاتے، اور پھر توشہ ختم ہونے کے بعد حضرت رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور مزید کچھ چیزوں کے لیے توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ اسی غار میں لے کے اچانک آپ کے پاس یعنی وہی پہنچی غار علاقے سبب جدید کی مدت کو علماء اختلاف ہے۔ صحیح ہے کہ روایت ہے کہ آپ نے ایک ماہ یعنی پورے ماہ رمضان اس میں قیام کیا، اور وہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ مدت کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں، اور یہ عبادت جو آپ غار حرا میں نزول وحی سے پہلے کرتے تھے، اس وقت نماز وغیرہ کی تاریخ کو ہوئی نہیں تھی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کی شرائط کے مطابق عبادت کرتے تھے، مگر نہ کسی روایت سے اس کا ثبوت ہے اور نہ آپ کے علمی ہونے کی وجہ یہ احتمال صحیح ہے، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ اس وقت آپ کی عبادت میں مخلوق سے انقطاع اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ خاص اور تفکر تھی۔ حضرت صدیقہ فرماتے ہیں کہ وہی آنے کی صورت یہ ہوئی کہ فرشتہ یعنی نہیں لگی آپ کے پاس آیا، آپ سے کہا قرآن یعنی پڑھیے، آپ کی مہمان پڑھنے والا نہیں ہوں، کیونکہ آپ کو نہیں تھے، اور جبرائیل امین کے قول طرح کی مراد آپ کو واضح کرتی ہے کیا اور کس طرح پڑھوانا چاہتے ہیں، کیا کوئی لکھی ہوئی تحریر دے گی جس کو پڑھنا ہوگا، اس لیے تجربی ہونے کا عذر کر دیا۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے جواب پر جبرائیل امین نے مجھے آغوش سے لے کر اتنا دبایا کہ مجھے اس کی تکلیف محسوس ہونے لگی، اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا، اور پھر وہی بات یہ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، تو پھر جبرائیل امین نے دوبارہ آغوش سے لے کر اتنا دبایا کہ مجھے اس کی تکلیف محسوس ہونے لگی، پھر چھوڑ دیا، تیسری مرتبہ پھر میں نے پھر وہی جواب دیا امام بخاری، تو تیسری مرتبہ پھر آغوش سے دبایا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ قرآن کی سب سے پہلے 5 آیتیں ہیں، آپ ہر وقت تشریف لائے، آپ نبی کام رہا تھا، حضرت نبی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا زمینونی زمینونی مجھے ڈھانپو مجھے ڈھانپو، حضرت نبی نے آپ کا کپڑے ڈالے، یہاں کی حیبت یہ کیفیت دفع ہوئی، یہ کہنے کے کب کبھی جبرائیل علیہ السلام نے خوف سے نہیں کی، کیونکہ آپ کی شان بہت بلند ہے، بلکہ اس وحی کے